بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کے ساتھ رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے۔ آج تو پتہ نہیں اتنا بزی ڈے ہے کہ ولاگ پہ ولاگ کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی جب سوشل میڈیا پہ گیا تو جناب وہ برمار تھی، وہ جناب پروپیگنڈا ہو رہا تھا میرے صحافی دوستوں کے خلاف۔ بہرحال انجوائے کیا کرنا تھا، تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایک آدمی کو سچ بولنے کی یہ سزا دی رہی ہے، کیونکہ آپ لوگ یا وہ لوگ جو یہاں پر اس وقت کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا جس طرح کی الزام تراشی کر رہے ہیں، انہوں نے شاید کبھی ٹرو رپورٹنگ انہیں بھول ہی گئی ہے کہ فیکچوئل رپورٹنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ قصیدہ گوئی والی رپورٹنگ چاہتے ہیں، جو ان کے کان سننا چاہتے ہیں وہ سوالات اور وہ جوابات یہ سننا چاہتے ہیں شاید۔ کیونکہ میں اس فیلڈ میں رہا ہوں، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کچھ روز گزارے وصال میں، تو میں ویژولائز کر سکتا ہوں، یہ میں دیکھ بھی سکتا ہوں اپنی نظر سے کہ وہاں کورٹ کا سین کیا ہوگا۔ 5 صحافی گئے تھے جی وہاں پر، لاہور والے یا دوسرے یا جنہیں آپ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے چنیدہ نہیں تھے یا ان کے جناب علی وہ کیا کہتے ہیں کہ پسندیدہ نہیں تھے، وہ 5 صحافی تھے۔ ان کے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ وہ حسن ایوب صاحب تھے اسلام آباد سے، ہمارے پرانے کولیگ ہیں جناب جواد فیضی صاحب وہ تھے، اور لاہور سے گئے تھے رضوان رضی دادا جنہیں آپ کہتے ہیں، گوہر بٹ گئے تھے، اور عمران شفقت گئے تھے۔ اب وہاں پر جو سوالات ہوئی ہے جیسے ہوا، جیسے عمران شفقت بتا رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں نے تو سوال ہی کو نہیں کیا، میں تو ہوتا ہی ہے کورٹ کے اندر، آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں دور کھڑے ہیں اور پاس نہیں ہے یا دور سے آپ کا کویسچن نہیں لیا جا سکتا، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ سین دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہ پھر آپ سین کریٹ کرتے ہیں کہ کورٹ کا سین کیا تھا فیصلے سے پہلے اور فیصلے کے بعد۔ اور یہ بڑی اچھی رپورٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کی یہ باری نہ ہے سوال کرنے کی، تو اگر آپ سین کریشن پہ لگے ہوں تو بعض لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ وہ جب کمنٹری کرتے تھے، حسن جلیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سما باندھ دیتے تھے کہ یہ ماحول تھا، بادل آ رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ عمران شفقت نے وہ کام کیا کہ عمران شفقت نے وہاں پر جب دیکھا کہ میں دور ہوں، میرا اینگل غلط ہے، یا میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں وہاں سے کویسچن نہیں اچھی طرح جا سکتا یا جواب نہیں لیا جا سکتا، انہوں نے سین کے اوپر فوکس کر دیا اور بڑا اچھا سین بتایا انہوں نے کہ چہرے کے اتار چڑھاؤ کیسے ہوئے خان صاحب کے، ان کو سزا سنائی گئی تو کیا رد عمل تھا، جب ان کی اہلیہ محترمہ کو سنائی گئی تو کیا رد عمل تھا، کس طرح لہرا کے یوں کیا گیا کہ جاؤ کم کرو، جس طرح ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی باتیں۔ اب وہاں پر سوال کیا ہوئے، میں اسے کہتا ہوں 5 صحافی 4 سوال، 5 صحافی 4 سوال۔ پہلا سوال کیا جی وہاں پر حسن ایوب صاحب ہمارے اسلام آباد کے رپورٹر، اور بڑی اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں، نہ ہی میرے وقت میں وہ تھے۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ ملک ریاض کو ریاضہ ٹھیکیدار کہتے تھے، ریاض ٹھیکیدار، اور یہ کہتے تھے وہ سارے بندے خرید لیتا ہے، تو ملک ریاض سے آپ نے یہ سارا کام کیوں کروایا، یہ سارا ملک ریاض کے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ کیا سوال ہوا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، پہلا جواب تھا۔ یہ کیا سوال ہوا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس کے بعد مشینری تھی، میں نے مشینری لے لی۔ یہ اس سوال کا ایک سابق پرائم منسٹر سے جواب توقع نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی آپ وہاں پر آکشن کرواتے یا کچھ کرواتے کسی سے لے کے، پلاٹ آپ نے اس سے لیا، کنسٹرکشن آپ نے اس سے کروائی، پیسے آپ نے اس سے لیے، فنڈنگ آپ نے اس سے کروائی، اب آپ کہہ رہے ہیں مشینری۔ خیر چھوڑو جی، ایک سوال یہ تھا، بڑی وہ تنقید ہوئی ان پہ جی حسن ایوب پہ، کیونکہ سوال ٹھیک تھا نا، یا تو سوال میں اس کی ویلیڈیٹی کو آپ چیلنج کریں نا کہ سوال غلط تھا یا فیکٹس غلط تھے۔ دوسرا سوال جی جو وہاں پر ہوا وہ ہوا گوہر بٹ صاحب کا۔ گوہر بٹ صاحب نے کہا، بڑے وہ جس طرح وہ ہیں، بڑی معصومیت، بڑی سادگی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے گوہر بٹ صاحب نے کہا، خان صاحب یہ کیا بات ہوئی بھی، آپ نے یہ سارا القدر یونیورسٹی کا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے خیال میں چوری کے پیسوں سے مسجد بنائی جا سکتی ہے، بنانا جائز ہے؟ اس پر انہوں نے پھر یہ کہا، یہ کیا سوال ہوا،
دوسری بار کہہ دیا یہ کیا سوال ہوا، کیونکہ گوہر بٹ اس نے کہا جی سوال آپ کے سامنے ہے کیا، اس نے کہا جی یہ کوئی سوال نہیں ہے یہ۔ اب آئیے جی تیسرا سوال وہاں پر جو ہوا، تیسرا سوال کیا جواد فیضی نے۔ جواد فیضی صاحب نے کہا خان صاحب آخر کیا بات ہے کہ آپ ادھر نمل یونیورسٹی بھی بنائی، ادھر آپ نے سیرت کے نام پر سیرت پڑھانے کے لیے، تصوف پڑھانے کے لیے یونیورسٹی بھی بنائی، لیکن اسرائیل کی آپ نے آج تک مذمت نہیں کی۔ تو اسے بھی کہتے ہیں یہ کیا سوال ہوا؟ چلیں جی خان صاحب یہ کیا سوال ہوا؟ اب آ جائیے جی رضوان رضی نے، اب پہلے 3 سوال ہو گئے، اب چوتھا سوال رضوان رضی کا تھا، اس کا تھا ود ایکسٹینشن، کہ سوال کے ساتھ سوال کو جوڑ کے کیا انہوں نے کہ خان صاحب آپ نے سیرت پہ بات کی، تصوف پہ بات کی، میں نے یونیورسٹی بنائی، مجھے اس کی سزا دی رہی ہے اسلامی جناب شاعر، تو مجھے بتائیے خان صاحب کہ آپ نے کبھی فرمایا کہ قرآن پاک میں امر بالمعروف کا ذکر 120 بار آیا ہے؟ خان صاحب نے ایسا کہا تھا نا اسی وقت۔ تو امر بالمعروف کے ساتھ خان صاحب آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نہی عن المنکر کا بھی 120 بار ہی آیا ہے؟ اچھے کام کرو اور برے کاموں سے رکو اور روکو، تو آپ نہی عن المنکر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ انہیں کہتے ہیں یہ کیا سوال ہوا؟ پھر انہوں نے رضی نے ساتھ ہی اس کے اس سوال کے ساتھ ایکسٹینشن، انہوں نے کہا جی خان صاحب اچھا چلا یہ بتائیں کہ آپ کلمہ جو ہے کلمہ شریف پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ تک ہی پڑھتے ہیں، آگے آپ پڑھتے ہی نہیں۔ پھر غصے میں زیادہ غصے میں آ گئے، یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ پھر کیجیے کہ یہ کیا سوال ہوا؟ یہ وہاں پر 4 سوال ہوئے اور ان کا جواب تھا یہ کیا سوال ہوا؟ خان صاحب پہلی بار آپ کو جرنلسٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کی ٹیم کا قصور ہے، آپ کے ان لوگوں کا قصور ہے جن لوگوں نے اچھا اس کے بعد کیا ہوا چھوڑا جی کس کا قصور ہے۔ اب ان کے متوقع جوابات جو ہونے چاہیے تھے خان صاحب کی طرف سے، جو کہ خان صاحب نے نہیں دیے، وہ جب سوشل میڈیا دیکھا تو سوشل میڈیا پر وہ سارے جواب تھے۔ مثلا رضوان رضی کا جواب دیا ہوا تھا لا الہ الا اللہ کا پورا کون نہیں پڑھتا، سارے پڑھتے ہیں، کیا نہیں مطلب ہوتا ہے اس کا۔ دوسرا جناب انہوں نے کہہ دیا نہی عن المنکر بھی تو ساتھ ہی ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کی طرف سے خود جواب دیے جا رہے ہیں، خان صاحب نے وہاں پر ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن ایوب کا بھی انہوں نے میٹر نہیں کیا۔ باقی رہا جناب اس کا فلسطین والے کا، جواد فیضی کا، کیونکہ یہ زیادہ کریٹیکل کویسچن تھے نا کہ مذہب کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے، لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے اس کے اندر، تو اس کا بھی سوشل میڈیا نے خود ہی اپنی طرف سے جواب کریٹ کر لیا۔ اور تو اور خان صاحب کی وہاں پر کسی کے ساتھ ان لوگوں کے علاوہ کسی کے ساتھ میڈیا ٹاک نہیں ہوئی، نہ علیمہ خان کے ساتھ ہوئی، نہ گوہر کے ساتھ ہوئی، نہ کوئی ان کے بریفنگ کے لیے کوئی لیکچر دیا گیا کہ باہر کیا بریفنگ دینی ہے۔ اور باہر آ کے گوہر وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کے، جو بھی ان کا پریزیڈنٹ ہے یا چیئرمین ہے، اور علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے باہر آ کے اپنی طرف سے اپنی مرضی کی پریس کانفرنس کھڑکا دی۔ خان صاحب نے اس کے سوال میں یہ کہا، خان صاحب کو جب سزا آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ایک ویڈیو بنتی، ہو سکتا ہے کہ کورٹ نے اپنے طور پر، حکومت نے یا ایجنسیوں نے اپنے طور پر اس کی کوئی ریکارڈنگ کی ہو، لیکن یہ چلنی چاہیے تھی تاکہ خان صاحب کے سارا رد عمل، چہرے کا رد عمل، باڈی لینگویج، سارا کچھ سامنے آتا۔ اب سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اب ان کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے جانے والی ٹیم کی۔ بھی خان صاحب کو سمجھاتے ہیں نا کہ خان صاحب آپ کل بندے آ رہے ہیں کوئی، وہ تو اس نظر سے نہیں گئے تھے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں رضوان رضی کا جو سوال تھا وہ اتنا فیوریبل سوال تھا، وہ ایک اس طرح کی بال تھی کہ خان صاحب اپنا چھکا لگا سکتے تھے اس کے اوپر، مگر خان صاحب پالیٹکس میں چھکا نہیں لگا سکتے۔ اس کا جواب دیتے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں کہتے نہی عن المنکر و امر بالمعروف، کہتے اس وقت اعلان کرتے، فلسطین کے بارے میں بات کرتے جواد فیضی کے سوال کے اوپر کہ ہاں فلسطین کی مذمت کر رہا ہوں، وہاں پر بریت ہو رہی ہے، اسرائیل وہاں پر بہت زیادتی کر رہا ہے۔ خان صاحب it could have been a sixer, political sixer, but unfortunately you are not a politician۔ آپ دنیا کے سارے مغالطے دور کر سکتے تھے یہ جواب دے کر،
امید کرتا ہوں آئندہ کسی اور پروگرام میں یا کسی اور آپ پریس کانفرنس میں اسی طرح کا سوال کسی اور سے کروا کر شاید اس کی کمپنسیشن کر لیں، وہی جواب دے کر جو کہ اس کے جواب ہونے چاہیے تھے۔ آپ کی کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔